شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پورے 1,00,000 ختم قرآن پاک اور پورے 1,00,000 حج کا ثواب ملے گا۔ صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ تسبیح ایک بار پڑھتا ہے پورے 1,00,000 ختم قرآن پاک کے برابر ثواب ملتا ہے اور 1,00,000 حج جتنا ثواب ملتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، آج کا پیغام، آج کی تسبیح، آج کا وظیفہ نہ صرف ایمان کو تازہ کر دینے والا ہے بلکہ دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا، روح کو سکون دینے والا اور انسان کی تمام تر ظاہری و باطنی حاجات کو پورا کر دینے والا ہے۔ یہ کوئی عام ذکر یا معمولی تسبیح نہیں بلکہ یہ وہ عظیم کلمات ہیں جنہیں خود سید الانبیاء، امام المرسلین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تعلیم فرمایا اور اس پر جو ثواب بیان کیا وہ انسانی عقل کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، کیا آپ یقین کریں گے کہ صرف ایک بار ایک مخصوص تسبیح پڑھنے سے پورے 1,00,000 ختم قرآن پاک کا ثواب اور 1,00,000 حج کا ثواب ملتا ہے؟ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں بلکہ یہ وہ روحانی سچائی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور اس دین اسلام کی وسعت کا زندہ ثبوت ہے۔ یہ تسبیح نہ صرف آپ کی آخرت سنوار سکتی ہے بلکہ دنیا کے دکھوں کا مداوا، رزق کے دروازے کھولنے، اولاد، صحت، مغفرت، عروج، سکون اور قرب الہی حاصل کرنے کا بھی طاقتور ذریعہ ہے۔ تو ناظرین، اس تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو بھی اس تسبیح کی بدولت پورے 1,00,000 ختم قرآن کے برابر ثواب ملے اور 1,00,000 حج جتنا ثواب ملے۔ ناظرین، آج کے اس تیز رفتار اور مادہ پرستی سے بھرپور دور میں جہاں لوگوں کے پاس وقت نہیں، عبادت کی توفیق نہیں، قرآن پڑھنے کا موقع نہیں، حج جیسی عظیم عبادت کے لیے وسائل نہیں، وہاں ایک ایسی نعمت، ایک ایسا خزانہ، ایک ایسا روحانی تحفہ بتانا جو انسان کو ایک لمحے میں 1,00,000 قرآن اور 1,00,000 حج کے برابر ثواب دلوا دے، یہ یقیناً قابل بیان رحمت ہے۔ اور ہم میں سے کون ایسا بد نصیب ہوگا جو اس خزانے کو پانے کا مشتاق نہ ہو؟ ناظرین، انسان کی فطرت ہے کہ وہ کم وقت میں زیادہ کمانا چاہتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں بھی یہی ذہنیت ہے کہ کم وقت میں زیادہ فائدہ، لیکن اگر یہی سوچ ہم اپنے دین، اپنی روحانیت، اپنی آخرت کے لیے بھی اپنا لیں تو زندگی بدل سکتی ہے۔ آج جو تسبیح آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ ایسا ہی روحانی شارٹ کٹ ہے، ایک ایسا آسمانی راستہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہمیں ملا ہے، جس کے ایک بار پڑھنے سے انسان لاکھوں سالوں کی حفاظت کا فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اور یہ سب کچھ محض چند سیکنڈز کی زبان کی حرکت سے ممکن ہے۔ یاد رکھیں، قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کا بھی اتنا بڑا اجر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو اگر پورے قرآن کا ایک بار ختم کرنا اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس پر فرشتے رش کرتے ہیں، تو 1,00,000 بار قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب کیسا ہوگا؟ اور حج جو کہ دین اسلام کا عظیم رکن ہے، جس میں لاکھوں روپے، جسمانی طاقت، وقت، نیت اور قبولیت سب کچھ درکار ہوتا ہے، وہ اگر صرف ایک تسبیح سے انسان کو مل جائے تو کیا ہم اس کو معمولی بات سمجھیں گے؟ یہ تسبیح وہ ہے جو انسان کو نہ صرف ثواب میں آگے بڑھاتی ہے بلکہ اس کا ایمان مضبوط کرتی ہے، کیونکہ اس میں ذکر ہے، اللہ کا ذکر، اور قرآن فرماتا ہے، یعنی بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب انسان اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراضگی کو دور کر دیتے ہیں، رحمت نازل فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ اور اگر یہ ذکر وہ جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
خود ارشاد فرمایا ہو کہ اس کو ایک بار پڑھ لو، اللہ تمہیں 1,00,000 قرآن اور 1,00,000 حج کا ثواب عطا فرما دے گا، تو پھر اس کا مقام کیا ہوگا؟ ناظرین، ذرا غور کریں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے زندگی بھر میں ایک قرآن بھی مکمل نہیں پڑھا؟ کتنے ایسے ہیں جو حج کا خواب لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور کتنے ایسے ہیں جو صرف روزی روٹی، دنیا کے دھندوں اور ظاہری کاموں میں لگ کر اپنی آخرت کی بھول میں گم ہو گئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے ہمیں ایسے آسان طریقے عطا فرمائے ہیں جن سے ہم مغفرت الہی، قرب الہی اور بلند درجات حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے امتی کی عمر کم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے اعمال عطا کیے ہیں جن کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ یہ حدیث اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ نے ہمیں کم وقت میں زیادہ اجر پانے کے راستے دیے ہیں، اور وہ راستے ذکر، تسبیح، استغفار، درود پاک اور قرآن کلمات ہیں۔ آج ہم انہی راستوں میں سے ایک انتہائی طاقتور اور با اثر تسبیح کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جو اگر روز پڑھ لی جائے تو نہ صرف دنیا بدلے گی بلکہ قبر و آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، یہ مت سوچئے کہ آپ کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں، آپ نے قرآن نہیں پڑھایا، آپ حج نہیں کر سکتے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ وہ چاہے تو ایک لمحے میں کسی کو ولی اللہ بنا دے، اور وہ چاہے تو ہزاروں سال کی عبادت کرنے والوں کو بھی محروم کر دے۔ لیکن یہ اس کی معیشت ہے، اور اس کی معیشت ان لوگوں کے لیے بدلتی ہے جو خود ذکر کرنے والے، توبہ کرنے والے اور اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرنے والے ہوں۔ لہٰذا آج سے ہی اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ یہ تسبیح صرف ثواب کی گنتی نہیں بلکہ قلب کی صفائی، روح کی روشنی، ایمان کی تازگی اور اللہ سے قرب کا راستہ ہے۔ یاد رکھیں، دنیا میں ہر شے فنا ہو جائے گی، لیکن ایک سجدہ، ایک نیک عمل، ایک خلوص بھرے الفاظ ہمیشہ باقی رہیں گے اور قیامت کے دن آپ کی نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ تو کیا آپ تیار ہیں صرف ایک بار اس تسبیح کو پڑھ کر لاکھوں قرآن اور لاکھوں حج کا ثواب لینے؟ کیا آپ اللہ کے خزانے سے مانگنے کے لیے دل سے پکارنے کو تیار ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لے؟ تو آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، جانیے وہ بابرکت تسبیح کیا ہے، کب اور کیسے پڑھنی ہے، اور اس کو پڑھنے کے آداب و برکات کیا ہیں، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہو سکتا ہے جو آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل دے۔ ناظرین، اگر آپ محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے میں یہ تسبیح پڑھ کر 1,00,000 قرآن پاک کربلا کے شہداء کو ہدیہ کریں، صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ تسبیح ایک بار پڑھتا ہے پورے 1,00,000 ختم قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں صرف ایک بار چند کلمات کی یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 1,00,000 ختم قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر یہ ثواب کربلا کے شہداء کو ہدیہ کیا جائے تو ان کی روحیں خوش ہو جاتی ہیں، آسمانوں پر خوشی کی لہر دوڑتی ہے، اور اللہ کے عرش سے رحمتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے میرے ان محبوب بندوں کو یاد کیا جنہوں نے میرے دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، جنہوں نے اپنا لہو بہا دیا، اپنا خاندان قربان کر دیا، لیکن باطل کے سامنے جھکنا گوارا نہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں صرف قربانی نہیں دی بلکہ ایک ایسا چراغ روشن کیا جو قیامت تک حق و باطل کو جدا کرتا رہے گا۔ ان کے ساتھ حضرت ابن عباس، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت خبیب بن مظاہر، حضرت مسلم بن عقیل اور دیگر بے شمار پاکیزہ نفوس نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا
کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ رہے۔ آج ہم ان عظیم ہستیوں کو صرف یاد نہ کریں بلکہ ان کے لیے احسان و ثواب کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ذکر کریں، قرآن پڑھیں، درود شریف پڑھیں، صدقہ کریں، اور خاص طور پر وہ کلمات ضرور پڑھیں جنہیں پڑھنے سے 1,00,000 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اور وہ ثواب جب ان شہداء کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے پر اپنی برکت نازل فرماتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، بیماریوں سے شفا ملتی ہے، مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، دشمنوں کے شر سے حفاظت ہوتی ہے، اور دل کو ایک ایسی روحانی خوشی نصیب ہوتی ہے کہ جو دنیا کے کسی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو جو لوگ محرم کے مقدس دنوں میں ان شہداء کے لیے نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ ان ایام میں کیے گئے نیک اعمال کو اللہ بڑھا چڑھا کر قبول فرماتا ہے، اور وہ بندہ جس نے محرم کے ان خاص دنوں میں، محرم کے مہینے میں ان کے لیے نیکی کی ہوتی ہے تو اس کی جو قسمت ہے وہ بدل دی جاتی ہے۔ جو نا امید ہوتے ہیں ان کی امید لوٹ آتی ہے، جو قرضوں میں ڈوبے ہوتے ہیں اللہ اس کے لیے آسانی کے راستے کھول دیتا ہے، جو بیمار ہوتے ہیں شفا کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے، جو بے اولاد ہوتے ہیں اللہ اسے اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سب کچھ صرف ایک نیت سے ممکن ہے کہ ہم کربلا کے شہداء کو کچھ دیں، انہیں کچھ ہدیہ کریں، انہیں یاد کریں۔ ناظرین، آج دنیا کے لوگ دنیا والوں کو یاد رکھتے ہیں، لیکن کامیاب لوگ وہ ہیں جو اللہ والوں کو یاد رکھیں۔ کامیاب وہ لوگ ہیں جو شہداء کے لیے نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے صدقہ کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کسی دوسرے مومن کے لیے دعا کرتے ہیں یا نیکی کا ثواب اسے ہدیہ کرتے ہیں تو فرشتے اس کے حق میں بھی ویسے ہی دعا کرتے ہیں۔ آپ جب امام حسین علیہ السلام کے لیے قرآن پاک پڑھتے ہیں، جب ان کے نام پر صدقہ کرتے ہیں، جب ان کے لیے درود شریف پڑھتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے ویسے ہی نیکیاں لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو امام حسین علیہ السلام کے غلاموں میں شامل کر لیتے ہیں، ان کے ماننے والوں میں شمار کر لیتے ہیں، ان کی صف میں کھڑا کر دیتے ہیں، اور وہ بندہ جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صف میں آ جائے اسے بھی کسی چیز کی کمی نہیں دیتے۔ تو ایسے نیت کریں کہ ہم روزانہ ایک بار تسبیح ضرور پڑھیں گے، جن کا ثواب 1,00,000 ختم قرآن کے برابر ہے، اور پھر اس کا ہدیہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے شہداء کو دیں گے تاکہ وہ خوش ہو جائیں، ان کی روحیں میں سکون پہنچے، تاکہ وہ بھی اللہ کے حضور ہمارے حق میں دعا کریں۔ ان کا وسیلہ اللہ کے ہاں بہت عظیم ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بہت محبوب رکھتا ہے۔ جو بندہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ ان کی خاطر وہ دعا رد نہیں کرتا۔ آج اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنی صحت کے لیے جو کچھ چاہیے تو ایک کام کرنا ہے، شہداء کربلا کو یاد رکھنا ہے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، ذکر کرنے ہیں، نفل پڑھنے ہیں، صدقہ دینا ہے، اور یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو صرف ایک بار یہ کلمات پڑھتا ہے پورے 1,00,000 ختم قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو آج اسے ابھی سے پڑھنا شروع کریں۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب، اور آپ کو وہ تسبیح بتاتے ہیں کہ جس کے پڑھنے سے پورے 1,00,000 ختم قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، اور 1,00,000 حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو آپ یہ تسبیح کس وقت پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ
کسی نماز کے بعد اس کو پڑھنا چاہیں تو بھی افضل ہے، ورنہ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان، کاروبار، دفتر جہاں کہیں موجود ہیں اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے باوضو ہونا شرط ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے وہ تسبیح پڑھنی ہے کہ جس کے پڑھنے سے پورے 1,00,000 ختم قرآن پاک کے برابر ثواب ملتا ہے اور پورے 1,00,000 حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے: حسبی اللہ، شاہد اللہ، سمیع اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، قل هو اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے آپ نے مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اسے 1,00,000 ختم قرآن کا ثواب ملے گا اور 1,00,000 حج کے برابر ثواب ملے گا جو مقبول ہوں گے، اور وہ ایصال ثواب اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے یہی کہا تھا: حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ مطلب ہے کہ حسبی اللہ کہنا تو توکل اللہ کی بلند ترین علامت ہے، اور یہ الفاظ بندے کو اللہ کی مدد کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ شاہد اللہ، اللہ نے گواہی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سب سے افضل کلمہ وہ ہے جسے اللہ نے خود اپنی ذات کے بارے میں کہا، شاہد اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ خود اپنی توحید کی گواہی دے رہا ہے، اور مومن بھی اس گواہی میں شریک ہو کر ایمان کی تجدید کرتا ہے۔ سمیع اللہ، اللہ سننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب تم قیام سے رکوع میں جاؤ تو کہو سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد۔ یہ الفاظ بندے کے دل سے نکل کر اللہ کے فرش تک پہنچتے ہیں، کیونکہ اللہ سننے والا ہے۔ سبحان اللہ کی فضیلت پر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: 2 کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے اور میزان میں بھاری، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ الفاظ اللہ کی پاکی، عظمت اور حمد کو بیان کرتے ہیں اور بندے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب تم کسی نعمت کو دیکھو تو ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ تاکہ نظر نہ لگے۔ ماشاء اللہ کہنا نظر بد سے بچانا ہے اور نعمت کو بقا کی دعا ہے۔ تبارک اللہ قرآن میں ہے، تبارک الذی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تبارک اللہ کہنا اللہ کی عظمت اور بادشاہی کا اعتراف ہے۔ جو الفاظ اللہ کے عرش کو ہلاتے ہیں۔ قل هو اللہ سورۃ الاخلاص کی فضیلت پر حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سورۃ اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، ایک سورۃ توحید کا نچوڑ ہے اور اللہ کے اسماء الحسنی پر مبنی تسبیح ہے۔ لا الہ الا اللہ کی عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص دل سے لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ توحید کا اصل پیغام ہے
اور اس کلمے کی برکت سے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ، اللہ کا اقرار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی شخص گواہی نہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ماننا ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ تو آپ نے ان کلمات کی ایک تسبیح پڑھ کر پھر 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ ہی سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، یا جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا اتنا درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب پھر ان شہداء کو ہدیہ کریں۔ آپ نے اخلاص کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے صدقے، ان کے پیاسے بچے علی اصغر کے صدقے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی وفا کے صدقے، اور کربلا کے ہر شہید کے خون کے صدقے اس بندے کی تقدیر بدل دی جائے گی، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے دل کو سکون عطا کیا جاتا ہے، اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت اللہ تعالی عطا کرتے ہیں، اور شہدائے کربلا کی روحیں خوش ہو کر اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں کہ یا رب، جس طرح اس بندے نے ہمیں یاد کیا، تو بھی اسے نہ بھول، اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے محبوبوں کی سفارش قبول ہے، میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا، عزت عطا کی، رزق کشادہ کیا، اور جنت میں تمہارے ساتھ جگہ دی، اور اسے 1,00,000 حج اور 1,00,000 ختم قرآن پاک کے برابر اور 1,00,000 حج کے برابر ثواب عطا کر دیا۔ ناظرین، حسبی اللہ، شاہد اللہ، سمیع اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، قل هو اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جامع خزانہ ہے۔ اس میں اللہ کی ذات، صفات، وحدانیت، قدرت، عظمت، سنت نبوی، توحید اور ذکر خیر شامل ہے۔ یہ تسبیح 1,00,000 قرآن اور 1,00,000 حج کے ثواب کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آسمانوں کو روشن کر دیتے ہیں، عرش کو ہلا دیتے ہیں، فرشتے قلم روک کر سنتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اور پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔